ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ چونکہ آج بہت سے معتکف خواتین و حضرات ہمارے فجر کی نماز کے بعد والے اس کلاس میں پہلی مرتبہ شریک ہو رہے ہیں، تو ان کے گوش گزار کرنے کے لیے کہ الحمدللہ رمضان المبارک کے آغاز سے ہم نے فجر کی نماز کے بعد سورہ الفاتحہ کی تفسیر اور معانی پر گفتگو کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی تدوینی جو ترتیب ہے، جو ہمارے سامنے مصحف کی جو ترتیب ہے، اس میں پہلی سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تشریف لائے اور پھر کچھ دیر کے بعد آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی، تو جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس سے وہ فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا، اور اس نے آ کر آپ کو سلام کیا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں 2 نوروں کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، اور یہ ایسے نور ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک میں سے جو کچھ آپ طلب کریں گے وہ دیا جائے گا، اور پہلا نور سورہ الفاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو اسی اہمیت کے پیش نظر ہم نے سورہ الفاتحہ کو سیکھنا شروع کیا کہ یہ بڑی اہم سورت ہے، اور یہ ام القرآن ہے، سارے قرآن کی ماں ہے، اور قرآن مجید کے جتنے مضامین ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا خلاصہ اس ایک سورت کے اندر بیان فرما دیا ہے، اور یہ سورت سورہ شفا بھی ہے کہ اس کے پڑھنے اور اس کے دم کرنے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں، اور ہم نے متعدد احادیث حوالے سے بھی جانی تھی، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اس نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا، اور پھر آپ نے ہر آیت کے متعلق فرمایا کہ بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے، ہم نے وہ بھی جاننے کی کوشش کی۔ تو ابتداءً فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہر قسم کی تعریف جو ہو سکتی ہے وہ اللہ رب العزت کے حق میں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کوئی مبالغہ نہیں کر سکتا، غلو نہیں کر سکتا کہ تمام مخلوقات مل کر بھی اللہ کی تعریفات بیان کریں تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی لامحدود ہے، اس کے کلمات بھی لامحدود ہیں، اور اس کی صفات بھی لامحدود ہیں، اور اس کی تعریفیں بھی لامحدود ہیں۔ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں جو کون ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان ہوئیں۔ پہلی صفت رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے۔ ہم نے یہ جانا تھا کہ رب کے معنی میں 3 باتیں داخل ہوتی ہیں، کہ جو خالق ہو، جو مالک ہو، اور جو مدبر الامر ہو۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو مدبر الامر ہو۔ خالق جس نے مخلوق کو پیدا کیا، عدم سے وجود میں لے کر آیا، یہ صرف اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ اللہ تعالی بغیر کسی وجود کے مخلوق کو وجود جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، یعنی جس چیز کا نام و نشان موجود نہیں ہوتا، جس کا کوئی را میٹیریل بھی موجود نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو عدم سے وجود میں لے آتے۔ دنیا میں باقی کوئی پروڈکشن کرتا ہو، کوئی انوینشن کرتا ہو، وہ را میٹیریل سے کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی صفت ہے
کہ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں، کیسے کہ عدم سے وجود میں لے کر آنے والے۔ تو اللہ خالق ہیں اور مالک ہیں کہ جو کچھ پیدا کیا ہے کل کائنات اللہ کی ملکیت میں ہے، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اور مالک اپنی ملکیت میں جیسا بھی تصرف کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر مدبر الامر ہیں، کل کائنات کے معاملات کو چلاتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں۔ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے اللہ رب العزت کی منشا سے ہوتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کی منشا کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ہو جانے کی اجازت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں، اور اس نے اپنی مخلوق کو بتا دیا ہے کہ یہ چھٹی اللہ نے دی ہے، لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ اس پر راضی نہیں ہوگا۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہوتا، اور اگر ایمان لے کر آؤ گے اور اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ اس پر راضی ہوگا۔ جس پر اللہ راضی ہوتے ہیں اس پر اللہ جزا عطا فرماتے ہیں، جس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں اس پر سزا عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت مدبر الامر ہے۔ تو رب کے معنی میں یہ تینوں چیزیں داخل ہیں۔ العالمین، یہ عالم کی جمع ہے، جہانوں کا رب ہے، انسانوں کا جہان ہے، جنات کا جہان ہے، فرشتوں کا جہان ہے، جمادات کا جہان ہے، نباتات کا جہان ہے، اور کتنے جہان ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ روزانہ ہی وہ کتنے ہی عالم تخلیق کرتا ہے اور کتنے ہی عالم مٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی شان بہت بڑی ہے، اس لیے وہ جہانوں کا رب ہے، صرف ایک دنیا کی اتنی سی بادشاہت نہیں ہے، صرف دنیا کی مخلوق کے تدبیری امور نہیں ہے، کل کائنات کے اندر جتنی اس کی مخلوقات ہیں۔ اور وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ رب العزت کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا کہ وہ کتنے ہیں۔ ان سب کی تدبیر، ان سب کے متعلق، ان کا پالنا پوسنا، ان کے معاملات، ان کی ساری چیزوں کو سنبھالنا، یہ تنہا اللہ رب العزت کا ہے۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن اور رحیم کے درمیان کچھ فرق ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت دنیا میں ہے، اور رحیم وہ ہے جس کی رحمت آخرت میں ہے۔ بعض نے کہا کہ الرحمن وہ ہے جس کی رحمت مسلمان اور کافر دونوں کے لیے ہے، اور الرحیم وہ ہے جس کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور بعض نے کہا الرحمن وہ ہے جس کی رحمت بہت بڑی ہے، اور الرحیم کے اندر دوام ہے کہ بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ابھی یہ نہیں کہ ایک بہت بڑی رحمت ہے تھوڑی دیر کے لیے ہو گئی اور بعد میں نہیں ہے، بلکہ مستقل طور پر اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ وہ بندوں کے گناہوں سے صرف فرماتا ہے، وہ ان کی کوتاہیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے بار بار ان کے حال پر رحم فرماتا ہے۔ مالک یوم الدین، اور وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم نے جانا تھا کہ اس کی دو قراءات ہیں، مالک اور ملک۔ مالک یوم الدین وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، ملک یوم الدین وہ بدلے کے دن کا بادشاہ ہے۔ مالک یوم الدین اس لیے کہ جو بڑا مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ مہربان تو ہو لیکن اس کے پاس مہربانی کرنے کا کچھ نہ ہو۔ تو مالک یوم الدین وہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے، تو ہر چیز کی ملکیت اس کی ہے، تو وہ دینے پر اور مہربانی کرنے پر قادر ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مہربانی کرنا چاہتا ہو اس کے پاس کچھ ہو بھی، لیکن اس کے اوپر کوئی اور بھی ہوتا ہے جو اس کو روک دیتا ہے، کسی آرڈر کو کینسل کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس فلاں کے اوپر مہربانی نہیں کرنی۔ تو ملک یوم الدین بدلے کے دن کا کہ بادشاہ بھی اللہ رب العزت ہے، کہ اس دن اس کے اوپر کوئی اور بادشاہ نہیں، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور اس دن صرف اور صرف اسی کی بادشاہت ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ تو قیامت کے دن صرف اللہ رب العزت کی بادشاہت باقی رہے گی، باقی سب کی بادشاہتیں جو عارضی بادشاہتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت جو فیصلے چاہیں گے جس کے متعلق وہ نافذ کر دیں گے، اور وہ بادشاہ ہے اور عدل و انصاف والا بادشاہ ہے، تو وہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ جس نے نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ دے گا، جس نے برائی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ دے گا۔ تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو اس کے بعد جب یہ ساری باتیں ہو گئیں
تو انسان پھر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہاں پر بات ہوئی تھی کہ نعبدو کا و نستعینو کا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن یہ کاف کو پہلے لا کر ایا ساتھ لگا کے ایا کا یہ حصر پیدا کیا کہ یہ ساری کی ساری عبادت جتنی بھی ہو سکتی ہے، جملہ قسم کی عبادتیں، وہ بدنی عبادتیں ہوں، وہ مالی عبادتیں ہوں، یا ایسی عبادتیں ہوں جو بدنی اور مالی دونوں کا امتزاج ہیں، وہ ساری کی ساری صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں. صرف اللہ کی ہی عبادت ہے. اللہ کی عبادت میں ہی اور بھی کا فرق سمجھایا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت، اللہ کی بھی عبادت نہیں، بھی نہیں ہے، ہی ہے، کہ صرف اللہ کی ہی عبادت ہوگی اور صرف اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے گی. اور اس میں عبادت کے مفہوم پر بھی کچھ بات ہوئی تھی، اور یہ کہ بندہ اللہ رب العزت کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے اپنے ایمان کو رکھتا ہے کہ اللہ میں آپ پر ایمان لانے والا ہوں، آپ کی بندگی کرنے والا ہوں، آپ کا عبد ہوں، آپ کا غلام ہوں. اور دعا کی قبولیت کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے بندہ اللہ رب العزت کی تعریفیں بیان کرے اور پھر اپنی بندگی کا اظہار کرے اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے طلب کرے. تو پھر بندہ کہتا ہے ایاک نستعین، اور میں صرف آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. مدد کے حوالے سے بھی تفصیلی بات ہوئی تھی کہ کچھ ظاہری اسباب ہیں دنیا کے اندر، سبب اور اسباب کی دنیا کے اندر اسباب اختیار کرنا جائز ہے، اور اسباب کے اختیار کرنے میں جہاں پر مخلوق ایک دوسرے کی مدد کرنے پر قادر ہے وہاں پر ایک دوسرے سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. وہ شرک نہیں ہے، وہ اسلام کے منافی نہیں ہے، بلکہ جہاں ایک دوسرے سے جائز معاملے میں تعاون کیا جا سکتا ہے وہ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن وہ ساری چیزیں جن کے متعلق اللہ نے بتلا دیا کہ ان پر اللہ کے سوا کوئی اور قدرت نہیں رکھتا، جیسے بارشیں نازل کرنا، جیسے تقدیر کے فیصلے کرنا، جیسے اولاد عطا فرمانا، یہ سارے کے سارے اللہ کے اختیارات ہیں. ان میں کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، حتیٰ کہ انبیاء کو پکارنا، اولیاء کو پکارنا، یہ بھی شرک ہے. ما فوق الاسباب، کسی کو سمجھنا کہ وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، بغیر کسی سبب اسباب کے میری بات سنتا ہے اور میری بات پر، میری مدد کرنے پر قادر ہے، تو وہ بندہ بھی شرک کر رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے کہ وہ بغیر سبب اور اسباب کے اپنی مخلوق کے متعلق، خواہ وہ آسمانوں میں ہے، آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، زمین میں ہے یا زمین کی تہ میں ہے یا سمندروں کی تہ میں ہے، حقیر سے حقیر مخلوق ہے، اس کے متعلق بھی علم رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور سمیع بصیر ذات بھی صرف اللہ کی ہے، علی کل شیء قدیر بھی صرف اللہ کی ذات ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی خاص صفت ہے کہ وہ ہر جگہ ہر کسی کی سنتا بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور اس کی مدد کرنے پر قادر بھی ہے. یہ کسی اور کے متعلق عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا کہ وہ بھی یہ ساری صفات کا جو ہے وہ حامل ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی حاضر ناظر ہے اور ہر وقت مدد کرنے پر قادر ہے تو وہ اللہ رب العزت کی اس صفت میں اس کو شریک بنا رہا ہے. اس لیے اس سے بچنا اور صرف ان معاملات میں اللہ سے استعانت کرنا، اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور یقین رکھنا، یہ اہل ایمان کا خاصہ ہے اور یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے. تو بندہ جب یہ اس کا اظہار کرتا ہے اور اپنی توحید کو پختہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی ادا بڑی پسند آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کی طرف اشارہ کیا، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے. آسمانوں سے آواز آتی ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے. الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. اور مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی ہے، بزرگی بیان کی ہے. اور اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ میرے بندے نے ایک بات کا اظہار کیا، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے معاملہ، کہ بندہ اب اس دعوے میں کتنا سچا بیٹھتا ہے اور اس دعوے کے مطابق کیسا عمل کرتا ہے. کیا اس کی زندگی میں جب کبھی میں اس کو آزماؤں گا، اس کو پرکھوں گا، کوئی آزمائش آئے گی، کوئی تکلیف آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی ضرورت پڑے گی، کہیں پر کوئی ایک دم سے اچانک سے کوئی مصیبت آئے گی، تو اس کی توجہ میری جانب جائے گی یا مخلوق کی جانب جائے گی؟ یہ میرے در پہ آئے گا یا مخلوق کے در پہ جائے گا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو پرکھتے ہیں، صرف اس کے دعوے نہیں چلیں گے بلکہ
اس کو اللہ رب العزت کے سامنے اپنے عمل کے ساتھ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہر معاملے میں میرے لیے میرے رب کی ذات مقدم ہے، اور تمام اسباب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا، اور اللہ رب العزت سے ہی اسباب میں تاثیر کی دعا بھی طلب کرنا۔ یہ انسان کو توحید کا مقام حاصل ہو جائے تو اس کی توحید پختہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آگے کی جو آیات ہیں انشاءاللہ کل سے باقاعدہ طور پر ان پر گفتگو شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔